حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنی دعوت اسلامی کے 33ویں سالانہ سنی اجتماع پر اجتماع میں آپ خواتین اسلام کا پہلے روز اتنی بڑی تعداد میں حاضر ہونا یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے اور دین اسلام کی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کا جذبہ بھی ہے۔ آپ کے اسی جوش و خروش کو دیکھنے کے بعد حضور مفکر اسلام، سرمایہ اہل سنت، سرپرست سنی دعوت اسلامی حضور علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی پیرانہ سالی کے باوجود، علالت کے باوجود، ضعیفی کے باوجود، ناتوانی کے باوجود آپ کے دل و دماغ کو دین سے قریب کرنے اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلیمات سے قریب کرنے کے لیے اتنا طویل سفر انہوں نے طے کیا اور برطانیہ سے ہندوستان کی سرزمین پر وہ تشریف لائے اور نہایت ہی مفید باتیں اور ایک رہنما اصول جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ خواتین اسلام کو انہوں نے پیش کیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ جملہ خواتین اسلام کو اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ عز و جل حضور مفکر اسلام کو درازگی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آج پوری دنیا کے اندر یہ شور بپا ہے، خاص طور پر اسلامی معاشرے کے اندر، کہ آج نوجوان بگڑ رہا ہے، حالات بگڑ رہے ہیں اور معاشرہ گناہوں کے دلدل کے اندر ڈوبتا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ کل تک ایک گنہگار کو تلاش کرنا مشکل تھا، کل تک ایک زانی کا ملنا مشکل تھا، اور آج کے دور کے اندر ایک پاک انسان کا ملنا مشکل ہو گیا۔ بے حیائیوں کے سیلاب نے، برائیوں کے سیلاب نے معاشرے کو اپنے اندر جکڑ لیا ہے، اور اب کہیں بھی کوئی ایسا موقع اظہار برائی کے سلسلے میں اگر نصیب ہو تو کوئی کرنے سے رکتا ہوا نظر نہیں آتا۔ معزز خواتین اسلام، آپ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں، اور مجھے نہ آپ کے ہاتھ کھڑا کر کے آپ سے جو ہے اس کا سپورٹ لینے کی ضرورت ہے، اور نہ کسی اعتبار سے اقبال جرم کرانے کی ضرورت ہے۔ ہر عورت، ہر بچی، ہر خاتون اپنی زندگی میں خود جھانک کر یہ محسوس کر سکتی ہے اور جان سکتی ہے کہ آج کے فحاشی کے ماحول کے اندر کتنی سوچ پاکیزہ ہے اور کتنی سوچ گندی ہے۔ آپ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ اللہ عز و جل نے خواتین کو کس اعتبار سے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں کے مرتبے کو کتنا بلند کیا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک ایک ماں کو اس چیز کا احساس تھا کہ میرے بچے کو جنتی بنانا یہ میری رسپانسبلٹی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ماں اپنے کردار کا بھی خیال کرتی، اپنی صبح و شام کا بھی خیال کرتی، اپنی پاکیزگی کا بھی خیال کرتی، اور اپنے دامن عفت کا بھی خیال کرتی۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ ماں جس کی نگاہوں میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہوتی، وہ ماں اپنی زندگی پوری ایسے کاموں میں گزارتی جس کی وجہ سے
उसके शिकम से पैदा होने वाला बच्चा जन्नत का राही बन जाए, जन्नत का मुसाफिर बन जाए और कोई ऐसा कदम न उठाए जिसकी वजह से माँ की आंखों के अंदर आंसू आ जाएं और माँ शर्मिंदगी से अपना सर झुका ले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखें, तारीख इस बात पर गवाह है, जहां माँ ने अपना कलीदी रोल अदा किया, ऐसे ही अच्छे मुआशरे की तश्कील के अंदर एक बीवी ने भी अपना कलीदी रोल अदा किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे तारीख में ऐसे शौहर मिलेंगे जिन शौहरों की जिंदगी के अंदर इनकलाब लाने वाली उनकी बीवियां नजर आती हैं और उनका किरदार नजर आता है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक वाक़या अर्ज करके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। एक वली का निकाह एक वलिया के साथ होता है। दोनों विलायत के ऊंचे मकाम पर फाइज थे। एक मर्तबा वली शौहर ने अपनी बीवी से कहा, मैं चाहता हूं, शादी को तकरीबन 40-45 रोज गुजर गए थे। वली शौहर ने कहा वलिया बीवी से कि मैं चाहता हूं कि तुझे तलाक दे दूं। बीवी ने कहा, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, शरीयत का इल्म आपके पास मौजूद है, दीन के सिलसिले में आप बहुत फरासत रखते हैं और बहुत गहराई से इल्म रखते हैं। यकीनन आपने कोई ऐसी वजह मुझ में जरूर देखी होगी जिसकी वजह से आप मुझे तलाक देने पर आमादा हुए हैं। खैर, मैं वो वजह सिर्फ जानना चाहती हूं कि मुझ में कौन सी ऐसी कमी आपने देखी जिसकी बुनियाद पर आप तलाक देने पर आमादा हुए हैं। अल्लाह अकबर। बीवी से शौहर ने कहा कि सुनो, 40 रोज हमारी शादी को हो गए, लेकिन मैंने तुमको किसी तकलीफ में गिरफ्तार नहीं देखा। और हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करता है उसको 40 दिन के अंदर इल्लत, किल्लत या जिल्लत के अंदर गिरफ्तार कर देता है। मैंने 40 रोज में तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं देखा। बीवी वलिया थी, कमरे में बुलाती है और अपना कमीज पीछे से उठाकर दिखाती है तो वहां पर एक बहुत बड़ा सुराख था और बहुत बड़ा फोड़ा था जिसके अंदर से कीड़े रस रहे थे। शौहर ने देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। बीवी से फरमाने लगे, ये तकलीफ तुम्हें थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बीवी बरजस्ता जवाब में कहती है, वजह यह थी कि अगर मैं आपको बता दी तो आप मेरी मोहब्बत में कहीं याद इलाही से गाफिल हो जाते, इसलिए मैंने चाहा कि मैं अपनी तकलीफ को छुपाऊं ताकि आप रब की याद के अंदर अपने वक्त को ज्यादा गुजार सकें। ये कैफियत थी उन औरतों की, ये कैफियत थी उन अल्लाह की नेक बंदियों की। इसी तरीके से कुरान मुकद्दस में आप देखें, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े को देखें, वहां भी बीवी का कलीदी रोल नजर आता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें, कहीं माँ की वजह से औलाद की जिंदगी संवरती नजर आती है, कहीं बीवियों की वजह से औलाद की शौहर की जिंदगियां संवरती नजर आती हैं। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वाकया अर्ज किया था। अल्लाह अकबर। एक बीवी जो बहुत परहेजगार थी, नमाजी थी, तहज्जुद गुजार थी, लेकिन शौहर की पोजीशन बड़ी अजीब थी। वो सिगरेट पीने वाला, वो तंबाकू खाने वाला, बमुश्किल तमाम इशा पढ़ने वाला, इबादत से गफलत करने वाला था, लेकिन औरत अपने शौहर की इस्लाह की कोशिश कर रही थी। लेकिन वही औरत रात को जब उठती है तो उठ करके कहती है, ए अल्लाह, अल्लाह अकबर। आप जरा देखें उसकी दुआ के कलेमात, वो अपने रब की बारगाह में अर्ज करती है, ए मेरे परवरदिगार, तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है, बस इतना कहना था। फड़फड़ाते हुए शौहर उठ गया और कहता है, तू कब से इतनी बड़ी हो गई कि तुझसे अल्लाह मोहब्बत करने लग गया? तुझसे अल्लाह मोहब्बत कर रहा है, इतना बड़ा दावा तू कर रही है। मुस्कुराते हुए वो बीवी कहती है, हाँ हाँ, मेरा मौला मुझसे मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर।
جب شوہر یہ سنتا ہے تو کہتا ہے کیا دلیل ہے؟ تو بیوی برجستہ جواب دیتی ہے اگر میرا خدا مجھ سے محبت نہ کرتا تو بستر سے اٹھا کر عبادت میں کیوں لگا دیتا؟ آپ ذرا سوچو، یہ بیویاں تھیں جنہوں نے شوہروں کی سوچ بدلی ہے، شوہروں کا مزاج بدلا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا بچیوں کی زندگی کی بنیاد پر کبھی باپ کا مزاج بدلا ہے، بچیوں کی زندگی کی بنیاد پر، ان کے کردار کی بنیاد پر کبھی باپ کی سوچ بدلی ہے۔ اللہ اکبر! اور باپ کا سر فخر سے اونچا ہو گیا ہے۔ کون نہیں جانتا سیدۃ النساء خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو؟ اللہ اکبر! آپ ذرا سوچیں، وہ حیا کی پیکر تھی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا تھی، جگر کا ٹکڑا تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے حوالے سے اللہ اکبر اس حد تک وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو عام کرنے والی تھی کہ اللہ خود تو مصطفیٰ پیارے کے مشن کے سلسلے میں معاونہ ثابت ہوئی ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کی پرورش بھی اسی طریقے سے کی کہ نانا کے مشن کو زندہ رکھنا ہے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ رسول اعظم کے مشن کی خاطر امام حسین نے سر کٹا دیا، جان قربان کی، خاندان قربان کیا۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، خاتون جنت اتنی طاقتور تھی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم حرم محترم کے اندر سجدے کی حالت میں تھے اور ابو جہل نے جب مصطفیٰ جان رحمت کی پشت انور پر اوجڑی رکھ دی تھی تو اوجڑی اتنی وزندار تھی کوئی ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، لیکن خاتون جنت گئیں اور جا کر کے اس اوجڑی کو مصطفیٰ پیارے کی پشت انور سے ہٹا کر ان ظالموں کے حوالے سے کچھ کلمات کہے۔ آپ ذرا سوچو، یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اندر کس طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتی نظر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ بہن کے روپ میں اگر دیکھیں تو کربلا کے تاجدار امام حسین کی بہن کے خطبے پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بہن نے کس طریقے سے اپنے بھائی کے مشن کے لیے ایک اچھا رول پلے کیا تھا۔ میں نے یہ چار چیزیں آپ کے سامنے پیش کی، ماں کی حیثیت سے بھی، بیوی کی حیثیت سے بھی، بیٹی کی حیثیت سے بھی اور بہن کی حیثیت سے بھی۔ جب ان سب کی زندگیاں پاکیزہ ہوتی ہیں، جب ان کی زندگیاں برائیوں سے بچی ہوئی ہوتی ہیں، جب ان کا کردار پاکیزہ ہوا کرتا ہے تو اسلام زندہ بھی ہوتا ہے اور اسلام کا پیغام دوسروں کے سینوں تک پہنچتا ہوا دکھائی بھی دیتا ہے۔ دنیا نے محسوس کر لیا کہ پروڈکشن یہاں سے ہوتا ہے۔ ماں کی گود کو آپ پوری دنیا کے دانشوروں کی زبان سے یہ سن سکتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کے لیے سب سے پہلی یونیورسٹی ہوتی ہے۔ اسی ماں کی گود کو، اسی خاتون کو دنیا نے آوارہ بنانے کا پلان کیا تاکہ زمین کے اوپر کوئی نیکی کرنے والا نظر نہ آئے، زمین کے اوپر کوئی پاکیزہ کردار کا مالک نظر نہ آئے، زمین کے اوپر کوئی اچھا انسان نظر نہ آئے۔ اس لیے ابتدا عورت سے کی گئی، عورت کو بہکانے کی کوشش کی گئی، عورت کو آوارگی کے راستے پہ لگانے کی کوشش کی گئی۔ العیاذ باللہ! اے خاتون جنت کی کنیزو، کان کھول کر اچھی طریقے سے سن لو، اگر گناہوں کی دہلیز پر قدم رکھا گیا، اگر برائیوں کے دلدل کے اندر گھسنے کی کوشش کی گئی تو صرف یہ نہیں کہ دنیا برباد ہوگی بلکہ آخرت بھی برباد ہوگی۔ اسی لیے قرآن نے واضح طور پر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی ہیں۔ اللہ اکبر! بے حیائی جس کسی کے اندر آ جائے اس کی وجہ سے معاشرہ بھی برباد ہوتا ہے، خاندان بھی برباد ہوتا ہے اور نسلیں بھی برباد ہوتی ہیں۔ آج معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو بے حیائی اتنی شباب پر ہے کہ العیاذ باللہ
قرآن نے منع فرمایا کہ کھلی ہوئی بے حیائی کے بھی قریب مت جاؤ اور چھپی ہوئی بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ کہ بے شک یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ آپ ذرا سوچو، معاشرے کا جائزہ لو، آج ہماری سوسائٹی کے اندر